دنیا میں جب بھی ہم اپنے آپ کو قیمتی ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی نسبت اونچی بیان کریں تاکہ ہم قیمتی بن جائے، اور اسی قیمتی بنانے کے لیے یا خود کو سمجھنے کے لیے مختلف قسم کی نسبتیں ہماری عام ہیں۔ کوئی اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ اس کو شیخ الحدیث کہا جائے، کوئی 15-16 سال تعلیم حاصل کرتا ہے کہ اس کو ڈاکٹر کہا جائے، کوئی اس بات پہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رکھتا ہے کہ اس کو قاری کہا جائے، کوئی 17-18 سال علوم کے حصول کے بعد یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کی نسبت مفتی کی طرف کی جائے۔ اور جب بھی ہماری طرف یہ نسبتیں ہوتی ہیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ گویا کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ کوئی شخص تعلیم و تعلم کے بعد جب وہ ڈاکٹر بنتا ہے اور آپ اس کو نام بتاویں کہ یوسف بھائی کیا رہے، یوسف صاحب کیا حال ہے، تو وہ اتنے خوش نہیں ہوتے جتنے اگر آپ اس کو کہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری نظروں کا دھوکہ ہے، حالانکہ مسلمانوں کے پاس سب سے قیمتی سرمایہ ایمان ہے۔ ہمارے پاس جو سب سے قیمتی سرمایہ اور ہیرا اگر ہے تو وہ ایمان کا ہیرا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی نسبتیں ہماری ہیں یہ ساری عارضی نسبتیں ہیں۔ اسی موضوع پر آج کے جمعے میں گفتگو ہوگی جو پچھلے موضوع کے ساتھ منسلک بھی ہے کہ میں کیوں بارہا اپنے جمعے میں اس بات پر توجہ دلاتا ہوں کہ ایمان کی فکر کی جائے، اعمال کی لڑائیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ نہ لڑا جائے۔ ہماری لڑائی دنیا میں جو ہمیں بھیجا گیا ہے یہ ہمیں رفع یدین اور امام کے پیچھے قرات کے لڑنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ ہمارا مقابلہ شیطان سے ہے۔ تو ایمان جب تک آپ کے پاس ہے سارے اعمال چلتے رہیں گے، اگر ایمان نہیں ہے تو سارے اعمال سلب کیے جائیں گے۔ ہم دنیا کی ہر نعمت کو نعمت سمجھ کر اس کے حاصل کرنے کے ذرائع کو بھی نعمت سمجھتے ہیں۔ غور فرمائیے گا، خاص طور پر نوجوان ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہم دنیا کے ہر نعمت کو نعمت سمجھتے ہیں اور اس کے ذرائع جو اسباب ہے اس کو بھی نعمت سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ ہم دنیا کے ہر نعمت کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے صبح سے لے کر رات تک اسباب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کا وعدہ دنیا کے اسباب پر نہیں ہے بلکہ اللہ کا وعدہ اللہ پر توکل سے ہے۔ اللہ پر ایمان سے ہے، اسباب سے نہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اسباب ہم نے اختیار کیے اور ہم خود کو یہ سمجھنے لگے کہ ہم یہ سارے اسباب اختیار کر رہے ہیں تاکہ ہم اللہ پر توکل کریں تو یہ غلط ہے۔
کیا یہ عجیب کمال نہیں ہے کہ ہم نے دنیا کی جو نعمت حاصل کی، ہمارے ایمان، ذرا ہم اپنے ایمان کو ٹٹولے آج کے جمعے میں، اور یہی گزارش ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے ایمان کو دیکھوں کہ ہم دنیا کی جتنی بھی نعمتیں اسباب سے حاصل کرتے ہیں، ہم وہاں کہتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے 17 سال تعلیم حاصل کی، میں ڈاکٹر بنا، اس لیے میرے پاس اتنی دولت آ گئی۔ یعنی ہم اللہ پر توکل اتنی دور ہو چکی ہے اور ایمان کمزور ہو چکا ہے کہ ہم جتنی بھی دولت کماتے ہیں یا ہمیں پروفٹ ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ ہماری محنت تھی جو ہم نے وہ سبب اختیار کیا۔ اور جب ہم بغیر کسی اسباب کے اللہ ہمیں نوازتا ہے تو وہاں ہمارا ایمان کہتا ہے ہاں یہ اللہ نے ہمیں دے دیا ہے۔ یعنی جہاں بغیر اسباب کے ہمیں کوئی چیز ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے اللہ نے ہمیں دے دیا، اور جہاں اسباب کے ماتحت ہمیں کوئی چیز ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ہم نے حاصل کیا ہے، ہم نے اسباب کے تحت حاصل کیا ہے۔ یہ ہمارے سب سے بڑی کمزوری ہے، ہماری سب سے پہلے میری کمزوری ہے۔ بھائی یہ تو کوئی کمال نہیں ہوا۔ جو قارون تھا، قارون، ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين قال إنما أوتيته علما عندي۔ قارون کا ذکر اللہ فرما رہا ہے کہ جب اس کو اللہ نے اتنے سارے خزانے عطا کیے تھے کہ بڑے بڑے طاقتور اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے تھے، تو لوگوں نے اس کو کہا خوش مت رہا کرو، یہ خوشی تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ تو کہنے لگے قال هذا ما عندي، یہ جو میرے پاس جتنا بھی ہے نا یہ میرے علم کی وجہ سے ہے میرے پاس۔ یعنی اپنے پاس دولت کو یہ کہنا کہ یہ میری محنت سے ہے اور میرے اسباب اختیار کرنے سے ہے، یہ سب سے بڑی ایمان کی کمزوری ہے جو قارون کو حاصل ہے۔ یہ تو قارون کی حالت ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ جتنے بھی میں ڈاکٹر بنا ہوں، یہ کیا بنا ہوں، یا میں انجینئر بنا ہوں، یا میں مفتی بنا ہوں، یا میرے پاس جو دولت آ رہی ہے یہ میرے کس کے ناطے ہیں؟ میرے ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے ہے، انجینئر ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو بھائی میرے اور پھر قارون میں فرق کیا ہوا؟ قارون کے پاس تمام خزانے تھے، لیکن اگر ان تمام خزانوں کو ایک طرف کیا جائے اور ایمان کی دولت کو دوسری طرف کیا جائے تو ایمان کی دولت تمام خزانوں پر باری تھی۔ میں یہ عرض کر دوں کہ نمرود، قارون، فرعون، شداد، حامان، یہ جتنے بھی بڑے بڑے رؤساء اور امیر لوگوں کو ایک طرف کر دیں میرے اس مسجد میں یا اس محلے میں، بلکہ میں یہ کہہ دوں کہ دنیا کا سب سے بدعمل انسان کیوں نہ ہو، اس کا ایک لا الہ الا اللہ ان تمام سرمایہ داروں سے افضل ہے۔ ایمان کی طاقت ہے، ہم نے ایمان کو کمزور سمجھا ہوا ہے۔ یہ کیسا ایمان ہے کہ اسباب پر ٹھہرا ہوا ہے؟ اسباب ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں نے گزشتہ درس میں مولانا صاحب کو سنایا، مولانا صاحب کے ایک مسئلہ کہ کیا ہم جو تجارت کرتے ہیں کیوں تجارت کرتے ہیں، اور بڑا انہوں نے عجیب جملہ بیان کیا کہ کیا اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف ہے؟ یعنی کیا اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم آرام سے بیٹھے اللہ دے گا؟ ایسا بھی نہیں۔ فرمایا کہ اسباب کو اختیار کرنا ہی اصل توکل ہے۔ آپ صبح نکلے، اسباب کو اختیار کریں، لیکن اسباب سے امید نہیں، امید کس سے ہو؟ اللہ کی ذات سے۔ اور پھر عجیب ایک قصہ مجھے یاد آیا، اور یہ مشہور ہے قصہ ہے کہ 6 درہم تھے کس کے پاس؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس۔ علی ہم کہتے ہیں نا، علی حاجت روا ہے، علی مشکل کشا ہے، علی یہ ہے۔ علی کہنا آسان ہے، علی والا بننا مشکل ہے۔ تو علی کرم اللہ کے پاس 6 درہم ہے، 6 درہم، اور 6 درہم کا کیا؟ اب آپ یہ کہہ دیں کہ وہ لوگ کس طرح تھے؟
اللہ کے ساتھ سودا کرتے تھے. ان کے نزدیک سب سے قیمتی چیز ایمان تھا. ان کو پتا تھا کہ ہمارا ایمان اور توکل اس لیول پر ہے کہ اگر ہم ہی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اس درہم کے بدلے نہیں آئے گا. یہ جو میں اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں اس لیے خرچ نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے اس کے بدلے میں کچھ اور ملے. نا 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 نا، میں یہ خرچ کروں گا، اپنی محنت کروں گا، اللہ اس توکل سے مجھے اور عطا فرمائے گا. ان کے اتنے بڑے مشکل ہے. یہ تو ہم نے وہ کیا ہے نا کہ میں ابھی 2 درہم دوں گا اللہ کے راستے میں تاکہ مجھے 4 ملے. یہ اللہ کے ساتھ سودا نہ ہے. یہ علی کا کی عادت نہیں تھی. 6 درہم تھے، 6 درہم. کون آیا؟ فقیر آیا، یتیم آیا، مسکین آیا، یسیر آیا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ 6 درہم سارے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. 6 کے 6 درہم سارے اللہ کے راستے میں خرچ. اب ہم ہوتے تو ہم نے 6 درہم خرچ کیے تو انتظار کرنا ہے نا کہ بھائی وہ 6 درہم جو ہم نے اللہ کو دی اللہ واپس بھی کرے گا نا. ہم نے تو دنیا میں مانگنا ہے. جو میں 5-6 درہم دے رہا ہوں اس کا تو بدلہ مجھے ملنا چاہیے. انتظار کرے نا بھائی. اگر توکل یہ ہمارا رکھتا ہے جو ہم رکھ رہے ہیں تو پھر علی رضی کو کیا ضرورت تھی کمانے کی؟ جو تھا خرچ کر ڈبل آ رہے. ایمان تو ان کا بڑے لیول پر تھا. لیکن نہیں، 6 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کر لیے، باہر نکلے. یہ نہیں کیا کہ بھائی توکل بس صرف یہ توکل ہے کہ بس میں اسباب کو اختیار نہیں کروں گا. اسباب کو بھی اس لیے اختیار کرتے تھے. مولانا صاحب کا جملہ سنیں. اسباب کو بھی اس لیے اختیار کرتے تھے کہ مانگنا صرف اللہ سے ہے، کہیں یہ پردہ مخلوق کے سامنے فاش نہ ہو جائے. میں جملہ ان کا استعمال کروں. ان کا جملہ کیا ہے؟ جس بندے کی حاجت مخلوق کے سامنے کھل گئی اس کے اور اللہ کے درمیان جو توکل کا پردہ تھا وہ فاش ہو گیا. یعنی جس بندے کی حاجت مصیبت پریشانی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے کھل گئی اس کا پردہ فاش ہو گیا. یہ بہت بڑا ایمان کا لیول ہے. اس پر محنت کی ضرورت ہے. یہ بنانا آسان ہے کہ آپ اس کو رفع دین پر لگا دیں. یہ بنانا آسان ہے. وہ اسٹڈی یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے ایک ٹیچر ہیں اور ہمارے اہل حدیث جو جماعت ہے ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہمارے ٹیچر ہے، بڑے اچھے ٹیچر ہے، بہت بڑے استاد ہے، بہت بڑے عالم بھی ہے ماشاءاللہ. تو بیٹھے ہوئے تھے تو ویسی بات چل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میری مسجد میں جو مولوی صاحب نے نا اس نے مسئلہ بیان کیا کہ امام کے پیچھے آپ ضرور سورۃ الفاتحہ پڑھے. تو ایک آدمی تھا وہ بڑا ناراض ہو گیا. پھر وہ ناراض ہو کے چلا گیا. پھر میں نے اس کو راضی کر لیا، بات ساری مکمل کر لی. بات اس پہ تھی کہ اپنے مقتدیوں پر نظر رکھے. تو میں نے کہا استاد جی ایک بات کہوں، ناراض تو نہیں ہو گیا؟ کہتے نہیں. بتاؤ. میں نے کہا آپ نے اس کو ناراض کیا کیوں؟ جس کے پیچھے آپ لگے ہیں اس کو لے کے آ رہے ہیں، آپ نے اس کو ناراض کیا کیوں؟ کہتے کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا آپ نے وہ مسئلہ کیوں چھیڑا؟ امام کے پیچھے پڑھو نہ پڑھو. میں نے کہا استاد ہماری لڑائی کی یہ جگہ ہے. ہمارے پاس لڑائی کا ہم لوگوں کی اس چیز کی فکر کریں کہ وہ امام کے پیچھے پڑھا نہیں، اس کو امام کے پیچھے لے کے آئے. اس لیے تو مولانا حاجی عبدالوہاب صاحب سے کسی نے پوچھا، حاجی عبدالوہاب صاحب سے، کہ اگر ایک شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو کیا کیا جائے؟ اس کو کیا فتویٰ لگایا جائے؟ حاجی عبدالوہاب صاحب سے کسی نے پوچھا نا کہ اگر ایک شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو کیا فتویٰ لگایا جائے؟ تو حضرت نے فرمایا فتویٰ نہیں لگا، اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو مسجد لے کے آؤ. کہتے ہیں ہاں یہ بات تو ہے. میں نے استاد یہ ہماری مسجد ہے اس لیے تو نہیں، ہم تو آپ سے سیکھتے ہیں. وہ 6 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کر کے علی کرم اللہ باہر نکلے اور دیکھے ایک شخص اونٹ بیچ رہا تھا. علی نے فرمایا اونٹ کتنے کا بیچ رہے ہو؟ کہنے لگے 120 درہم کا. کہا مجھے دے دو. 120 درہم کا اونٹ خرید لیا. کس نے؟ علی کرم اللہ وجہ. اللہ کے ساتھ سودا کرنا، اللہ کے ساتھ سودا کرنا. جب 120 کا اونٹ خریدا انہوں نے کہا پیسے، کہتے تھوڑی دیر بعد دے دوں گا. اس وقت امانت اور اس کا زمانہ تھا. آج کے دور پہ کس پر وہ کر سکتے ہیں؟ خدا کی سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت سے اللہ امانت کو اٹھائے گا. یہ رات کو سوئے ہوں گے، صبح ان کے دلوں سے اللہ نے امانت کو چھین لیا ہوگا. سب سے پہلے امانت. آج نہیں ہے امانت، ذرہ برابر نہیں. کے بعد ہمارے ایمان اس قدر کمزور ہے، 1 روپے پر بھی ہمارا ایمان جو ہے کیا ہو جاتا ہے؟ لرز جاتا ہے.
20 روپے کے لیے ہم نے لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، قتل ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے لوگوں کو پیسوں کے ایمان کے۔ 120 کا لیا، تھوڑی دیر بعد ایک شخص آیا، انہوں نے کہا کتنے کا بیچنے؟ کہتے 200 درہم کا۔ کہا مجھے دے دو۔ 120 درہم اس شخص کو دے دیے اور باقی جو ہے وہ اپنے جیب میں رکھ کر سیدھا گیا اور کہنے لگا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ۔ علی فرمانے لگے یہ وہی ہے کہ جس کا وعدہ اللہ نے اپنے رسول کی زبان حق سے کر دیا ہے۔ تو ہمارا ایمان تو اس چیز پہ بن چکا ہے کہ بھائی ہم کمائیں گے تو کچھ آئے گا، نہیں۔ ایمان اس پر ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کمانے کا اس لیے وہ کہا ہے تاکہ ہمارے جو راز ہے حاجت کے وہ غیروں کے سامنے افشانہ۔ بھرپور بھروسہ اللہ کے اوپر ہوتا ہے، وہ قدوسی کو کہتا ہے ایمان تو یہ ہے۔ اور معمولی امت بھی نہیں ہے، ہمارا ایمان بڑا قیمتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کو میں ایک سوال پوچھتا ہوں، بڑا عجیب سوال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل ایمان افضل، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، اے صحابہ مجھے یہ بتاؤ، یعنی سننے والی ہے، مجھے یہ بتاؤ تمہارے نزدیک سب سے بڑا قیمتی ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا قال الملائکہ، فرشتوں کا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، نہیں فرشتوں کا نہیں، وہ کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ وہ تو اپنے رب کے ہاں ہے، اس کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اس کے حکم کے منتظر ہے، اسرافیل علیہ السلام اس کے حکم کے منتظر ہے، میکائیل علیہ السلام اس کے حکم کے منتظر ہے، جبریل اس کے حکم کے منتظر ہے، اسرائیل اس کے ملک الموت اس کے حکم کے منتظر ہے، پہاڑوں کے فرشتے اس کے حکم کے منتظر ہے، عرش کو اٹھانے والے اس کے حکم کے منتظر ہے، پہاڑوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانے والے اس کے حکم کے منتظر ہے، بارش برسانے والا اس کے حکم کے منتظر ہے۔ سارے فرشتے، بچے اگر ماں کی گود سے توڑے سے جدا ہو جائے ان کے ساتھ بھی فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے منتظر ہے۔ ایک مومن اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے اس کی حفاظت کے لیے جو ہے منتظر ہے، جب یہ باہر نکلتا ہے تو اس کی ایمان کی جو ہے حفاظت کے لیے فرشتے منتظر ہے۔ یہ سارے انتظار میں ہیں، کیوں نہیں ان کا ایمان بڑھے گا؟ نا، ان کا ایمان نہیں ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا قالوا فالنبیون، نبیوں کا ایمان سب سے زیادہ قابل تحسین بڑا۔ آپ نے فرمایا وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم، وہ کیوں نہیں ایمان لیں گے؟ وحی ان پر نازل ہو رہی ہے۔ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا ایمان کس کا میرے نزدیک سب سے افضل؟ فرشتوں کا؟ نہ انبیاء کا؟ نہ، ان پر تو وحی آ رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پھر عرض کے اللہ کے رسول فنحن، ہمارا ایمان؟ آپ نے فرمایا وما لكم لا تؤمنون وانا بين اظهركم، تم کیوں ایمان نہیں لاؤ گے؟ میں تمہارے سامنے موجود ہوں، میں تمہارے سامنے ہوں۔ تو صحابہ خاموش ہو گئے۔ فقال رسول اللہ، اے اللہ کے رسول پھر کون ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان اعجب الخلق الی ایمانا لقوم یکونون بعدکم یجدون صحفا فیہا کتابا یؤمنون بما فیہا۔ آپ نے فرمایا سب سے قیمتی ایمان والے وہ لوگ ہوں گے جو تمہارے بعد میری امت میں پیدا ہوں گے، وہ صرف میرا قرآن اور حدیث دیکھیں گے اور مجھ پر ایمان لے کے آئیں گے۔ سب سے قیمتی لوگ ہم تو اللہ کے نبی کے نزدیک بہت قیمتی لوگ۔ ہمارا ایمان کیوں اس طرح ہے؟ کیونکہ انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی ان کا ایمان اس لیے ہوگا وہ مجھ پر غائبانہ طور پر ایمان لے کے آئیں گے۔ تو ہمارا ایمان تو بڑا قیمتی تھا، ہم نے اس کو چند اس کے لیے ضائع کر دیا۔ ذرہ سا ایمان، یہ ہمارے ایمان کی حالت ہے کہ ہمارے تجارت اس دور میں ہوتے تھے، مسلمان پر لوگ توکل کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام باقاعدہ نبوت کا اعلان ہوا، اس کے باوجود لوگوں کی امانتیں حضور کے پاس ہوتی تھی، صحابہ کے پاس امانتیں ہوتی تھی۔ ہجرت فرما رہے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ علی تم نے کل مجھ سے ملنا ہے اور کل لوگوں کی امانتیں جو ہے لوگوں کو دے کر مجھ سے ملنا ہے۔ پھر آپ نے علی میری جگہ سو جاؤ میرے بستر پر، کل آپ نے لوگوں کی امانتیں لوٹانی پھر مجھ سے ملنا ہے۔ یہ ہے امانت کا خیال۔ ایک واقعہ میں نے سنا، بڑا عجیب واقعہ ہمارے ایمانوں کے لیے۔ ایک عیسائی اور ایک مسلمان قریب رہتے تھے، دونوں کے پڑوس میں تھے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔
تو مسلمان کہیں سفر پر ارادہ ہوا تو اس نے اپنا جو عیسائی تھا اس کو کہا کہ یار میرے دوست بھی ہو، میرے پڑوسی بھی ہو، توکل ایک دوسرے پر بھروسہ بھی ہے، تو کیوں نہ یہ ساری چیزیں اب اپنے پاس رکھے اور جب میں واپس آؤں گا مجھے دے دیجیے گا۔ عیسائی نے وہ ساری چیزیں لے لی اور وہ چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے کہا کہ میرے جواہرات وغیرہ، انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ عیسائی انکار کر گیا۔ عیسائی نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تمہارا۔ اب وہ پریشان ہو گیا، بڑی منت ہے، سماجت ہے، بڑی جرگی ہے، نہیں میرے کچھ نہیں ہے، میرے پاس تمہارا کچھ نہیں ہے، بھائی جاؤ اپنا کام کرو۔ اسی دفعہ پادری کے پاس، ان کا پادری پوپ تھا، ان کے پاس گیا اور کہا کہ اس طرح میں نے آپ کے عیسائی جو ہے ان کے پاس اپنی ساری چیزیں رکھوائی تھی، اب وہ منکر ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ ان نے پرچی پر کچھ لکھا اور کہا کہ اس کو تم نے پڑھنا نہیں ہے، بس اس کو جا کر دے دینا ہے۔ وہ پرچی پر دیکھا، وہ جیسے اس کے حوالے کے اس نے یوں پڑھا، فوراً ساری چیزیں اٹھا کر مسلمان کے ہاتھ میں دے دی کہ مسلمان حیران کہ خدایا اس کے سامنے میں نے دنیا کی تمام منتیں کی ہے کہ مجھے دے دو، میری چیز اس نے مجھے دی تھی، اور ایک پرچی لکھنے پر پتہ نہیں کیا لکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا حضرت چلو آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا، آپ مجھ سے لے لے لیکن مجھے بتاؤ یہ پرچی میں کیا لکھا۔ اس نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، اپنا چیز لو، سیدھا نکلو یہاں سے۔ کہا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کیا لکھا ہوا تھا پرچی میں۔ کہنے لگا کہ اگر تم پوچھتے ہو تو سن لو، میرے پوپ نے لکھا تھا کہ تم نے کب سے مسلمانوں کی عادتیں شروع کر دیے، لوگوں کی چیزوں پر قبضہ کر کے تم نے کب سے ہی مسلمانوں والی حرکتیں شروع کر دی، مسلمان ہو گئے ہو کیا؟ کہتے میں نے کہا اوئے مجھے مسلمان ہونے کا تانا دیا جا رہا ہے، یہ لے لو اپنی ساری چیزیں، یہ ہم مسلمان ہیں۔ تو بھائی ہم تو لوگوں کو ایمان کی طرف لانے والے لوگ تھے، ہم اپنے ایمان کو کیسے بچائیں؟ جس ایمان کے اوپر صحابہ نے سودا کیا کہ ہمارا سب کچھ چلا جائے، بلال حبشی رنگ کا کالا، آپ کے حضرات کی علم میں ہے کہ قرآن کو مصحف کہا جاتا ہے، یہ مصحف عربی کا زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ حبشہ کا سے آیا ہوا ہے، حبشہ سے۔ بلال حبشی جس کے اوپر اتنے ظلم ستم، لیکن اپنے ایمان پر سودا نہیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں اگر آپ پڑھ لو جو ہے ایک دفعہ واپس نکل جاؤ، ہم تمہیں آزاد بھی کر دیں گے، سب کچھ کر دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی میں نہیں تیار ہوں۔ کیا کما لو گے بلال کے ساتھ؟ سودا نہیں کیا تو ہم تو چند پیسوں کے لیے سودا کر دیتے ہیں اپنے ایمان کا۔ لوگوں کا حق کھانا ہمارے لیے سب سے زیادہ آسان ہے۔ کسی کو دھوکہ دینا ہے تو اس کو جو ہے کاروباری دھوکہ دینا ہے۔ ہمارے لیے سب سے آسان ہے لوگوں کے پیچھے باتیں کرنا، ہمارے لیے آسان ہے اوروں کے جوئیاں کرنا۔ ہمارے قریب شاہ صاحب ہے، پلاٹ جب تک خالی تھا تو کہنے لگے یہ کیا کچرا بنایا ہوا ہے، یا بھی اس کو جلدی گھر بنائے وغیرہ۔ اب جب گھر بنانے لگا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے بڑا پیسہ آیا آرام کا اس کے پاس، پہلے گھر نہیں بنا رہا تھا تو ہم نے اس میں کچرے ڈالے، انہوں نے نہیں ڈالے بیچارے نے، وہ جب گھر بنانے شروع کر دیا تو ہم ہی کہنے لگے یار بڑا حرام کا پیسہ اس کے پاس آ گیا ہے۔ ہاں یہ ہم لوگوں کی عادت ہے، وہ مسلمان تو بڑے ٹائٹ ہیں، ہم صفوں میں نمازی بننا آسان ہے، لیکن ایمان والا بننا، امانتدار بننا بڑا مشکل کام ہے۔ تو وہ بلال جس نے سودا نہیں کیا، کہا گیا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا، کون سا تیرے ساتھ معاملہ ہو؟ کہنے لگے میرے ساتھ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حبشہ جیسے گن سے اور مجھے ان ظلمات کے گن سے نکال کر مجھے کیا بنا دیا؟ اے بلال میں نے جنت میں جا کر جب معراج کی شب میں نے دیکھا کہ تمہارے وہاں پاؤں کی آوازیں آ رہی تھی۔ کون سا بلال؟ اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب لوگ اپنی جگہوں سے اٹھیں گے جہاں دفن ہوں گے، اور میرا بلال جو ہے میرے پاؤں کی جانب سے اٹھے گا۔ یہ ایمان کا کیا ہے، وہ قیمتی بنایا ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ مجھے یاد ہے کہ بڑا عجیب واقعہ ہے، نبی علیہ السلام کی بعثت سے قبل کا واقعہ ہے۔
بلکہ نبی علیہ السلام کے بعد حضرت عمر کا دور ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم کی طرف جو ہے ایک لشکر بھیجا جس میں عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ ہے. اور لشکر وہاں پہنچا. عبداللہ بن حذافہ گرفتار ہو گئے اور بھی صحابہ گرفتار ہو گئے. عبداللہ بن حذافہ خوبصورت بھی بہت تھے, حسین و جمیل تھے, زبان کی فصاحت ان کی بہت تھی. تو جو روم کا بادشاہ تھا ان کو بڑا پسند آ گیا عبداللہ بن حذافہ. انہوں نے کہا کس طرح محنت کی جائے اس عبداللہ بن حذافہ کو ایمان اس سے جو ہے محروم کر کے اس کو اس دین کی طرف لایا جائے, بس کوشش کی جائے. پہلے عبداللہ بن حذافہ کو کہا تمہیں جو چاہیے ہم تمہیں دے دیں. دنیا بھر کی لالچی دی گئی, آپ تیار ہو جائے ہم آپ کے لیے یہ کر دیں گے, آپ کو اپنی بادشاہت آدھی دے دوں گا. بادشاہ کہہ رہا ہے اس کو, روم کا بادشاہ, آپ کو اپنی آدھی بادشاہت دے دیتا ہوں عبداللہ, تم بس پیچھے ہٹ جاؤ. کہنے لگے مجھے نہیں چاہیے. جب نہیں آیا تو کھڑا کر دیا ایک جگہ پر اور وہاں تیر برسائے گئے آس پاس. عبداللہ بن حذافہ کا ایمان اتنا بھی نہیں برسا. پھر عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو لایا گیا اور ان کے سامنے ایک بڑا جو ہے تش لایا گیا جس میں تیل کھولتا ہوا تیل تھا, اور اس میں ایک ان کے ساتھی کو ڈالا گیا, اس میں وہ اسی طرح ہڈی ہڈی بن گیا. عبداللہ بن حذافہ کو کہا تجھے اب یہ کریں گے, کہنے لگا کوئی بات نہیں. پھر اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا اور وہاں حسین خوبصورت ایک لڑکی کو بھیج دیا گیا کہ ان کے ایمان کو خراب کرے. واپس آئی وہ لڑکی اور کہنے لگی خدا کے بندو کس انسان ہے یا پتھر ہے یا حجر ہے یا درخت ہے, یہ کیا چیز ہے, میں نے تو اس کے اندر ذرا سی حرکت بھی نہیں دیکھی, یہ کیسے ایمان والا بندہ تھا. عبداللہ بن حذافہ کو کہا کہ اب ہم آپ کو لٹکائیں گے اور آپ کو اسی گول کے اندر ڈالیں گے. جب ان کو لٹکائے گے تو ان کے آنکھوں سے آنسو جارے ہوں گے. بادشاہ خوش ہو گیا, کہتے لے گیا اس کو, اب ٹھیک ہو گیا. ہاں عبداللہ کیوں رویا ہو, آگے آنا ہے راستے پر. کہنے لگے راستے پہ نہیں آ رہا, میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ کاش میری 100 جانیں ہوتی اور ساری جانیں حضور کے دین پہ قربان ہو جاتی. بادشاہ نے کہا کہ عبداللہ تجھے چھوڑ دوں گا, تو بہت قیمتی انسان ہے, بہت قیمتی انسان ہے تو عبداللہ, اتنا کرنا کہ میری پیشانی کو چوم لے میں تجھے چھوڑ دوں گا. کون کہہ رہا ہے؟ روم کا بادشاہ. میری پیشانی کو چوم لے عبداللہ میں تجھے چھوڑ دوں گا, تو مجھے پسند ہوتی ہے. اس نے کہا ایک شرط پہ مجھے وہ کر دینا کہ میں تمہاری پیشانی کو چوم لوں گا, تم میرے سارے ساتھیوں کو چھوڑ دے. بادشاہ نے اپنا سر جھکایا اور عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے بادشاہ کی جو ہے پیشانی چوم لی, اور جیسے چومی تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ سارے ان کے ساتھیوں کو رہا کیا جائے. رہا کیا گیا. یہ سارا قافلہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب پہنچا تو عمر رضی اللہ عنہ کو جب سارا قصہ سنایا تو عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے لوگوں اٹھو, ہم میں سے ہر شخص حقدار ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ کے پیشانی کو چوم لے. یہ وہ ایمان کا لیول تھا جن نے محنت کی اپنے ایمان بنانے پر, اور ہم ضائع کر رہے ہیں کس چیز پر؟ چند پیسوں کے لیے. امانت میں خیانت ہمارا نہیں, مسلمان ہم بنے پھرے گئے. 2 روپے کا برداشت ہمارے اندر نہیں, مسلمان بنے پھرے. گالم گلوچ ہماری زبانوں پر ہے, پسے کچھ غیبتیں ہماری زبانوں پر ہے. تو آخر اس نہج تک اپنی اولاد کو اور آنے والی نسلوں کو کس طرح لانا ہے؟ ان کو ایمان کی طاقت سمجھائے کہ تمہارے پاس جو ایمان ہے یہ وہ طاقت ہے کہ بڑے بڑے صحابہ نے اس پر سمجھوتا نہیں کیا ہے, تم نے سمجھوتا نہیں کرنا ہے. اس کی حلاوت کو محسوس کرنا ہے. اور یہ حلاوت کیسے محسوس ہوگا؟ ایک ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے, اللہ کے ذکر سے صرف زبان کی حلاوت محسوس ہوگی, اور ایک ہے اللہ کے تذکرے سے. اور اللہ کا تذکرہ کیا ہے میں انشاءاللہ اگلے جمعے میں ذکر کروں گا. کافر ہمارے ساتھ مقابلہ اس چیز میں نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کیا ہے وہ
کیا نام ہے، ہم اللہ کے ساتھ اور ہمارا جو ان کے ساتھ نہیں بنتی ہے، وہ اس بات پہ کیوں نہیں بنتی ہے؟ وہ سب چیزوں پہ بن سکتی ہے لیکن ہمارے ساتھ ایک بات پہ نہیں بنتی ہے، اور وہ اللہ کی ایک صفت ہے جو مسلمان مانتے ہیں اور کافر نہیں مانتے ہیں۔ اس صفت کی وجہ سے ہمارا کافروں کے ساتھ لڑائی ہے اور مقابلہ ہے، اس صفت پہ لے کے آنے انشاءاللہ اگلے جمعے ذکر ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے اس جمعے کا کہ ہم اپنے ایمان کو قیمتی سمجھیں، ہمارا ایمان کسی کے ذرہ سے برابر کی شہوت پر ایمان ہمارا ضائع نہ ہو۔ ہمارا ایمان موبائل استعمال کر کے رات کو کنڈی لگا کر اکیلے کمرے میں بیٹھ کر یہ نہ سمجھے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، مخلوق سے چھپا ہوا ہے تو لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ہمارا ایمان ایسا نہ ہو کہ چند روپوں کے خاطر ہمارا ایمان بک جائے اور قیامت کے دن جو لوگ ہماری وجہ سے جنت میں جا رہے ہو اور انہی کے سامنے ہم جہنم میں جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے لوگ جنت میں جا رہے ہیں اور ہم ان کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کو ایک دوسرے